ہم جب مرشد کا انتخاب کرتے ہیں تو مرشد کا انتخاب کرنے میں ہماری ایک آرزو اور منشا ہوتی ہے کہ دنیا کے تمام تر مفادات کے لیے یہ کام آئیں گے، دنیا کے تمام مسائل حل کرنے کے لیے ہمارے لیے یہ سہارا بنیں گے۔ مقاصد صرف تو یہی ہوتے ہیں کہ دنیا کے جتنے بھی رکاوٹیں ہوں گے یہ اللہ کے مقبول ہیں، محبوب ہیں، مجاہد ہیں، نیک صالح ہیں، ان کا تعلق خدا کی ذات سے جڑا ہوا ہے، اس لیے مرشد بنا کر ہم ان کے سہارے میں رہتے ہیں۔ مرشد کا دنیا کے تمام تر کام کرنے کا مقصد نہیں ہوتا، دنیا میں مرشد بنانے کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ آخرت کی فکر سکھائے، آخرت کی منازل بتائے، آخرت کے مراحل بتائے، آخرت کے جتنے بھی راستے ہیں، آخرت کے جتنے بھی سوال و جواب ہیں وہ تمہیں سکھائے۔ اگر وہ دین اسلام کے مطابق اس کا چلنا ہے پھرنا ہے، پیر اسے کہا جاتا ہے جس کا رہنا بھی عین شریعت مطہرہ کے مطابق ہو، چلنا پھرنا رسول اللہ کی احادیث کی روشنی میں ہو، کھانا پینا میرے مصطفیٰ کے طور طریقے کے مطابق ہو، تو وہ کامل پیر دکھتا ہے، وہی سچا ہے، وہی حق ہے، وہی سچ ہے، اس کا پیغام برکت والا ہے، اس کا راستہ ہدایت والا ہے۔ اگر یہ ساری خوبیاں اس کے اندر یہ پائی جائیں تو وہ پیر ہمارے لیے دلیل و حجت بن جاتا ہے، ہم اس کے طور طریقے کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ بے نمازی ہے، اگر ہمیں سکھائے پڑھائے سمجھائے، اس کا سکھانا پڑھانا بیکار ہے، کیوں کہ وہ شریعت مطہرہ کے مطابق اس کا خود کا عمل نہیں ہے، اس کا طور طریقہ خود کا بہتر نہیں ہے۔ اس لیے انتخاب وہی اچھا جس کا طور طریقہ نرالا، جس کا اٹھنا بیٹھنا سبحان اللہ، جس کا چلنا پھرنا میرے نبی کی حدیث کے مطابق ہے، وہی ہمارے لیے رہبر ہے، وہ ہمارے لیے ہادی ہے، وہی ہمیں راستہ دکھانے والا اچھا نمائندہ ہے جو ہماری دنیا کو آخرت کو سنوار دیتا ہے۔